بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انگلش گرامر کے اوپر ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے لیکچرز کی. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں اور اس کی ڈیفینیشن، اور اس میں ہم نے صرف یہ سیکھا تھا کہ پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں، یعنی 8 ہے. بعض گرامرز کہتے ہیں کہ 9 ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور نیمز آپ جان چکے تھے، یعنی آپ صرف بائی نیم جان چکے تھے کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے. آج ہم اس لیکچر نمبر 2 میں ہم بات کریں گے صرف ڈیفینیشنز کی. یعنی میں نے یہاں پر 4 پارٹس آف اسپیچ لکھے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور ود ایگزامپلز ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے آج. تو پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلے جو عام طور پڑھا جاتا ہے وہ ہے ناؤن. اگرچہ ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے ایڈجیکٹو پڑھیں، چاہے پہلے آپ جو بھی پڑھیں، لیکن عام طور پر یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم ناؤن پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے بھی پہلے ناؤن سے ابتدا کی ہے. تو واٹ از ناؤن؟ سب سے پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن جان لیں. اٹ از یوز ٹو ایکسپریس نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ. ہم دیگر الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی سمجھ کے لیے کہ ناؤن از اے نیمنگ ورڈ. ہم اسے نیمنگ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اگرچہ عام کتابوں میں یہی تعریف لکھی ہوئی ہے. تو ناؤن کیا چیز ہے اصل میں؟ جو بھی لفظ آپ دیکھیں، جو بھی ورڈ آپ دیکھیں سینٹنس میں جو ایکسپریس کر رہا ہو نیم کو، یعنی چاہے وہ نام ہو کسی شخص کا، پرسن، پلیس کسی جگہ کا نام ہو، اور تھنگ یا کسی چیز کا نام ہو، تو آپ اس ورڈ کو ناؤن کہیں گے. یعنی آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس جملے میں، سینٹنس میں ناؤن کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں، اگر وہ ورڈ جو استعمال ہوا ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کسی نام کو، جو بھی نام ہو، چاہے شخص کا ہو، جگہ کا یا چیز کا نام ہو، تو وہ ہوگا ناؤن. فار ایگزامپل میں نے، اگر آپ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے وی لیو ان پشاور. تو یہاں پر میں نے ان ریڈ سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے پشاور. یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. آپ اس پر غور کریں. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وی لیو ان پشاور، ہم پشاور میں رہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پشاور ایک نام ہے، اور کیا جگہ کا نام ہے. تو اس وجہ سے ہم پشاور کو ناؤن کہیں گے. یہاں پر میں نے دوسری مثال لکھی ہے احمد از مائی فرینڈ. تو یہاں پر اگر دیکھیں آپ تو یہاں پر 2 ناؤن استعمال ہوئے ہیں. احمد یہ بھی نام ہے، اور فرینڈ کیا ہے؟ اٹس آلسو اے نیم، یہ بھی نام ہے. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ناؤن سے اس جملے میں. اگر اس میں فرق کیا ہے کہ یہ احمد اور فرینڈ، اس میں کامن اور پراپر کی بات بھی ہم کریں گے کہ بعض ناؤن کامن ہوتے ہیں، بعض پراپر ہوتے ہیں. لیکن آپ اتنا صرف سمجھ لیں، آج اتنا سمجھ لیں کہ جو بھی لفظ نام کے لیے استعمال ہو جائے تو وہ لفظ، وہ ورڈ ایک سینٹنس میں ناؤن ہوتا ہے. 3rd ایگزامپل ہے آئی باٹ اے کار. تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کار کیا ہے؟ ایک نام ہے. اور کس چیز کا نام ہے؟ تھنگ. یہ تھنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر یہ پرسن کے لیے ہے اور یہاں پلیس کے لیے ہے. دوسری اگر یہاں پر دیکھیں آپ، میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے بائی تھنگ ہیئر وی مین اینی تھنگ وی کین تھنک آف. یہ جملہ میں نے کیوں لکھا ہے؟ اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ناؤن جو ہے شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے. تو فار ایگزامپل میں پوچھتا ہوں کہ یوتھ، جوانی، یہ کیا چیز ہے؟ یا میں کہتا ہوں میتھمیٹکس، یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے؟ جو بھی چیز نام کے طور پر استعمال ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو اس تھنگ میں وہ شامل ہے. فار ایگزامپل میں میتھمیٹکس کہتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناؤن ہے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں بریوری، تو یہ بھی ناؤن ہے. تو یہ کس طرح شامل ہو گیا اس ڈیفینیشن میں؟ اس تھنگ کی وجہ سے. گرامرینز کہتے ہیں کہ یہ جو تھنگ استعمال ہوا ہے یہاں پر، یہ پرسن، پلیس. ہم جانتے ہیں کہ پلیس کیا ہوتا ہے، پرسن کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ہزاروں لاکھوں نام ہیں جو نہ پلیس ہوتے ہیں نہ پرسن ہوتے ہیں. تو وہ ہم کس چیز میں انکلوڈ کریں گے؟ تو وہ تھنگ میں آئے گا. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یہاں تھنگ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے ایز اے نیم، تو وہ بھی ناؤن ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اسپرٹ.
روح، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ناؤن ہے۔ اچھا، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ناؤن کیا ہے۔ ناؤن از اے نیم وچ ایکسپریسز پرسن، پلیس اور تھنگ، اور یہ 3 ایگزامپل میں نے دے دیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پروناؤن کی طرف۔ تو پروناؤن کیا ہے؟ اٹ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن۔ ہر وہ لفظ، ہر وہ ورڈ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو تو اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ فار ایگزامپل، میں نے یہاں پر ایک مثال لکھی ہے، نادیہ ورکس ہارڈ، شی اسٹینڈس فرسٹ ان ہر کلاس۔ اگر آپ یہاں پر غور کریں تو یہاں پر نادیہ ایک لڑکی کا نام ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم پہلے پڑھ چکے، یہ ایک ناؤن ہے، ورکس ہارڈ۔ لیکن اسی لڑکی کے بارے میں نے دوسرا جملہ لکھا ہے، تو اس طرح میں لکھوں گا شی اسٹینڈس فرسٹ ان ہر کلاس۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں نے اس نیم ناؤن کی جگہ 2 الفاظ استعمال کیے، شی اور ہر۔ یعنی جب ہم شی بولتے ہیں تو ہمارا اشارہ اس ورڈ کی طرف ہوتا ہے، نادیہ کی طرف۔ ہر بولتے ہیں تو اگین ہمارا دماغ کہاں جاتا ہے؟ نادیہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شی اینڈ ہر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ استعمال ہوئے ہیں ان پلیس آف اے ناؤن۔ تو اس لیے شی بھی پروناؤن ہے اور ہر بھی پروناؤن ہے، یہ دونوں پروناؤن ہے۔ اگرچہ پھر ہم پڑھیں گے کہ ناؤن کی جو کیسز ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ سبجیکٹو کیس میں استعمال ہوتا ہے، کبھی آبجیکٹیو کیس میں۔ وی ول اسٹڈی دیز تھنگز ان ڈیٹیل ان نیکسٹ لیکچرز۔ ہم آئندہ لیکچرز میں یہ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن آپ صرف اتنا جان لیں کہ یہاں پر جو ورڈ ہے اس کی جگہ ہم نے شی استعمال کیا، ہر استعمال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پروناؤن استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب سے اہم کویسچن ہے۔ ہم نے ایک دفعہ نادیہ لکھ دیا تو اگین لکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دوبارہ شی استعمال کیا ہر کو۔ کیوں؟ ٹو اوائڈ ریپیٹیشن۔ پروناؤن کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ ہم ریپیٹیشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اگین آپ بار بار اگین اینڈ اگین کسی شخص کا نام لیں گے، کسی جگہ کا نام لیں گے، تو یو ول فیل بورڈم، تو آپ بور ہو جائیں گے اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ناؤن کی جگہ پھر ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا پروناؤن کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تھرڈ پارٹس اسپیچ کے بارے میں، وہ ہے ایڈجیکٹیو۔ بی کیئرفل ان پروناؤنسنگ دس ورڈ کہ یہ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی ایڈجیکٹیو نہیں ہے، اٹ از ایڈجیکٹیو۔ ڈی از سائلنٹ ہیئر۔ واٹ از اٹس ڈیفینیشن؟ میں نے سمپل ڈیفینیشن لکھی ہے، اٹ ایڈز سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن۔ بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوگا اٹ از یوزڈ ٹو موڈیفائی اے ناؤن۔ تو یہاں پر ایڈجیکٹیو جو ہے ایڈز سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ناؤن کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ ناؤن یعنی اسم کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، ہم اسے اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اب اگر اردو میں بعض لوگ جو اردو قواعد سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو اور انگلش ایک ہی چیز ہے، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایک ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ہم ناؤن کہتے ہیں اسے، تو اسے اردو میں کہتے ہیں اسم۔ پروناؤن ہے تو اسے کہتے ہیں اسم ضمیر۔ اچھا، ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں اسم صفت۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اٹ ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن، یعنی یہ ناؤن کی اچھائی بیان کرے گا یا برائی بیان کرے، جو بھی ہو۔ لیکن اب اس چیز پر ذرا غور کریں، ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ، اس میں سارا کنسیپٹ پڑا ہوا ہے۔ یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک ناؤن ہے استعمال ہوا ہے جملے میں، اور اس کے ساتھ ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں احمد از اے گڈ بوائے، اگر میں صرف اس طرح کہوں کہ احمد از اے بوائے، تو آپ یہ کیا ہے؟ بوائے از اے ناؤن۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نام ہے تو اس وجہ سے یہ ناؤن ہو گیا۔
لیکن میں اگین کہتا ہوں احمد از اے گڈ بوائے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ صرف اس طرح نہیں کہیں گے کہ احمد ایک لڑکا ہے, اب آپ کہیں گے کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے. تو یہاں پر یہ جو گڈنس ہے, یہ جو گڈ ورڈ استعمال ہوا ہے, اٹ ایڈس ٹو دا میننگ آف دس ناؤن, یہ اس ناؤن کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے. اٹ ایڈس سم تھنگ, بی کیئرفل. اب یہاں دیکھیے کس طرح آپ پہچانیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹس آف اسپیچ ہم جانتے ہیں بیکاز آف دیئر ورک دے ڈو, جو کام وہ کرتے ہیں کسی جملے میں اس کام کی بنیاد پر ہم پہچانتے ہیں, ویسے تو کلا کے تو نہیں پہچان سکتے. تو اس وجہ سے احمد از اے گڈ بوائے. تو آپ دیکھیں ایڈجیکٹو کی یہ تعریف ہے کہ یہ ناؤن کے مطلب میں اضافہ کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں احمد از اے بوائے, پھر کہتا ہوں احمد از اے گڈ بوائے. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس جملے میں ایڈجیکٹو کیا ہے, تو آپ ظاہری بات ہے یہی کہیں گے کہ گڈ از ایڈجیکٹو. وائی؟ بیکاز اٹ ایڈس ٹو دا میننگ آف دس ناؤن. تو یہ ہو گیا ایڈجیکٹو کے بارے میں. ہم اب آتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں ورب. ورب کو اردو میں فعل کہتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ورب کیا چیز ہے؟ a word which shows an action or state. عام طور پر ہم جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ a word which shows an action, بس یہاں تک ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایکشن کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی ہے جو ورب پرفارم دیتی ہے, وہ ہے state. to show state of existence. it shows an action or state. یہ کام کو بھی ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ حالت کو بھی ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل میں نے 2 سینٹینسز لکھی ہوئی ہیں, اور ایک ایکشن کے مثال کے طور پر اور دوسرا اسٹیٹ کے لیے. میں لکھتا ہوں آئی ایم لرننگ انگلش گرامر, میں انگلش گرامر سیکھ رہا ہوں. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ اس جملے میں وہ کون سا ورڈ ہے جو کام کو ظاہر کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ہے لرننگ. آئی ایم لرننگ, میں سیکھ رہا ہوں. تو سیکھنا کیا ہے؟ یہ کام ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ اس جملے میں ورب کیا ہے, تو آپ بتائیں گے کہ لرننگ از اے ورب بیکاز اٹ شوز این ایکشن, کیونکہ یہ ایک کام کو ظاہر کر رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر وہ ورڈ جو کام کو ظاہر کرے اسے ہم کہتے ہیں ورب. دوسری بات اسٹیٹ کے بارے میں نے کہا ہی از مائی فرینڈ, ہی از مائی فرینڈ. تو یہاں پر اس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ورب کے بغیر جملہ جو ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر ورب کیا ہے؟ یہاں پر تو مین ورب یہ ہے, ہیلپنگ ورب یہ ہے. تو یہاں پر ورب کیا ہے؟ تو یہاں پر از جو ہے ایز اے ہیلپنگ ورب کام نہیں کرے گا, بلکہ یہ ایز اے مین ورب کام کر رہا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھ کے غور کریں تو یہ اس کے اسٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہے. ہو از ہی از مائی فرینڈ, ہی از مائی فرینڈ, تو وہ میرا دوست ہے. تو یہ اس کیا ہے؟ یہ بھی ورب ہے, یعنی اسٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہے. امید ہے کہ آج کے لیکچر کو آپ انجوائے بھی کر چکے ہوں گے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور کمنٹس میں اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, کوئی جو ایمبیگوٹی ہے یہاں پر رہتی ہو اور آپ اسے کلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. والسلام.